نمبر 94 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما اور جب فصلت العیر جدا ہوا قافلہ، عیر قافلہ، فصل جدائی کو کہتے ہیں، الگ ہونا۔ ولما فصلت العیر جب قافلہ جدا ہوا، قال ابوہم کہا ان کے والد نے، انی لاجد ریح یوسف بے شک میں البتہ پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، انی بے شک میں لا اجد البتہ پاتا ہوں ریحا خوشبو یوسف کی، میں البتہ یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، خوشبو پاتا ہوں۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں کہہ رہے ہیں اور قافلہ بھی مصر سے نکل رہا ہے قمیص لے کر۔ لولا ان تفندون اگر تم مجھے بوڑھا بے عقل نہ کہو، بے کی ہوئی باتیں کرنے والا نہ کہو، تو میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ قالو کہنے لگے، تاللہ اللہ کی قسم، کون کہنے لگا؟ ان کے پاس جو ان کے اہل خانہ موجود تھے۔ اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی خطا میں مبتلا ہیں، آپ پرانی خطا میں مبتلا ہیں۔ یوسف تو پتہ نہیں کب کے کہاں پہنچ گئے ہوں گے، کب کے فوت ہو چکے، آپ ابھی تک کہتے ہیں ان کی خوشبو آ رہی ہے مجھے۔ فلما پس جس وقت ان جاء البشیر آیا خوشخبری سنانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا، پس جس وقت آیا خوشخبری سنانے والا، القاہ علی وجہہ ڈالا اس قمیص کو اپنے والد کے چہرے پر، القاہ اس کو ڈالا علی وجہہ ارے یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا پس وہ لوٹ آئے بینا ہو کر، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ قالا اب حضرت یعقوب فرمانے لگے، الم اقل لکم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ میں جو کہہ رہا تھا یوسف کی خوشبو آ رہی اور یوسف زندہ ہے، تلاش کے لیے جو میں نے بھیجا، میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ جو میں جانتا ہوں، اللہ نے جو علم مجھے دیا تمہیں تو نہیں دیا، جو بصیرت میرے پاس ہے تمہارے پاس تو نہیں ہے۔ قالوا یا ابانا کہنے لگے، اے ابا جان، اے ابا جان، استغفر لنا ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے آپ۔ انا کنا خاطئین بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم خطا کرنے والے ہیں۔ قالا ارے یعقوب نے فرمایا، سوف استغفر لکم ربی، سوف عن قریب استغفر لکم ربی میں بخشش مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، عن قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ چلیں بس لکھیے، سورہ یوسف کا درس نمبر 20 اور آیت نمبر 94 تا 98۔ آج کے سبق کا عنوان ہے واپسی برادران یوسف السفر سوم، واپسی برادران یوسف
السفر صوم، تیسرے سفر سے برادران یوسف کی واپسی مع بشارت، ساتھ خوشخبری بھی لے کر آئے کہ یوسف مل گئے ہیں۔ ربط کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے، بنیامین کی تلاش کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سہبارہ بھیجا کہ جاؤ اور تلاش کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبھی کو میرے پاس لائے گا۔ تو بیٹے تلاش کرنے کے لیے نکلے، سب سے پہلے مصر آئے، وہاں پر بنیامین وہاں پر رکے ہوئے تھے، چلو بادشاہ سے کسی طرح منت سماجت کر کے اسے لے لیتے ہیں، اور یہودا یا روبیل وہ ساتھ خود ہی آ جائے گا، پھر اس کے بعد ہم یوسف کو بھی تلاش کریں گے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر آئی تھے، ابھی اپنا حال احوال بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر اتنی مشقتیں گزر رہی ہیں، تو ارے یوسف علیہ السلام نے ان کو تعارف کروا دیا کہ میں یوسف ہوں۔ کیسے تعارف ہوا وہ کل کے سبق میں آپ نے پڑھ لیا۔ تو اب اپنے ابا جان کے احوال پوچھے کہ والد کیسے ہیں، تو بیٹوں نے کہا جی ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ تو عرض یوسف فرمانے لگا چلو میری یہ قمیص لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم ابا جان کو بھی اور سارے خاندان والوں کو لے کر یہاں مصر آ جانا۔ تو اس ترتیب سے یہ واپسی ہوئی قمیص لے کر۔ اب آج کے سبق میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت یوسف کی قمیص لے کر واپس مصر سے جدا ہوئے، یہ اسی کی طرف آج کے سبق میں ولما فصلت العیر، جب قافلہ جدا ہوا، قمیص لی اور قمیص لینے کے بعد مصر سے وہ نکلے، پھر کیا واقعہ پیش آیا اس کا تذکرہ ہے۔ خوشی خوشی اپنے بھائی کی قمیص لے کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے، مصر سے باہر نکلے ہی تھے، اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خوشبو پہنچا دی۔ اللہ اکبر۔ ابھی مصر کا اور کنعان کا 8 سے 10 دن کا سفر ہے، جیسے ہی باہر نکلے خوشبو مصر سے کنعان تک حضرت یوسف کی اللہ نے پہنچا دی کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ گھر والوں سے کہنے لگے اگر تم مجھے بے عقل نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ بے کی باتیں کر رہے، محبوس الحوات ہو گیا ہے، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والے کہنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں، ابھی یوسف کے در سے آ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ایسے خیالات کی دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے جب تک اللہ کو منظور نہ تھا اس وقت تک نہ بتایا، جب منظور تھا تو خوشبو بھی پہنچا دی۔ یہ ہے امتحان۔ اچانک کر یوسف کی خوشبو پہنچا دی۔ یہ خوشبو کا پہنچانا کیا تھا؟ معجزہ۔ کیونکہ معجزہ کسی کے اپنے اختیار میں تو حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، یوسف بھی نبی ہیں، تو ان کے اپنے اختیار میں ہوتا تو پہلے ہی پہنچا دیتے خوشبو، لیکن معجزہ نبی کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، جب چاہے اللہ اس کا ظہور فرما دیتے ہیں۔ معجزہ اللہ کا فعل ہوتے ہیں، جب چاہتے ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبی اپنی مرضی سے معجزہ لاتے ہیں، نہ بالکل نہیں، نبی کے اختیار میں معجزہ لانا نہیں ہوتا، معجزہ اللہ کے اختیار میں۔ اور کل بھی میں نے عرض کیا تھا خلاف عادت خرق عادت عموماً جو کام نہیں ہوتا اس کام کا ظہور اگر نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے، فاعل اس کا اللہ ہی ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر ہوئے تو اس کو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اللہ کے کسی دشمن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے اس کو استدراج کہتے ہیں۔ جیسے کانا دجال آئے گا، اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہوں گی، وہ کہے گا چلو تمہارا ماں باپ فوت ہو گئے، ان کو زندہ کر رہا ہوں، یہ دیکھو درخت کے ساتھ پھل لگا رہا ہوں، فلاں فلاں، یہ استدراج ہوگا۔ تو بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ تو ابھی میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ جب چاہے پہنچا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مجاہدین اسلام کا لشکر نہاوند کے مقام پر جہاد میں لگا ہوا تھا،
سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے دوران اچانک کہا یا سارعۃ الجبل۔ مسجد نبوی کے ممبر سے اللہ نے آواز کو اٹھایا، مقام نہاون میں تمام لشکر کو آواز سنا دی۔ اب بیچ میں پہاڑ، سمندر، دریا، یہ آواز پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ممبر پر پہاڑ کے پیچھے سے دشمن مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کرنے لگا ہے، دکھانے والا حضرت عمر کو بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ہے کرامت۔ جو کرامت کو نہیں مانتے گمراہ ہیں، کرامت کو نہ ماننے والے گمراہ ہیں۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، اللہ نے منظر سارا دکھا دیا جنگ کا۔ جیسے آج کل آپ لوگ سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی کسی بھی جگہ کوئی چیز چل رہی ہے تو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا، ٹی وی پہ، سکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ لائیو چل رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے۔ تو کشف کرامت بھی ایسی ہوتی ہے، بغیر اسباب کے اللہ دکھاتے ہیں۔ کشف اور کرامت کو سمجھنا اس سے آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بغیر اسباب کے اللہ بیچ سے پردے ہٹا کر کیا کر دیتے ہیں؟ دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر تو آواز بھی پہنچا دی، اور ادھر حضرت یوسف کے کرتے کی اور یوسف کی خوشبو بھی پہنچا دی، اور تخت سلیمانی کو اٹھا، وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر لانے والا، اور جب پلک جھپکنے کی دیر میں لا کر رکھ دیتے ہیں، یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر اڑ رہے ہیں، پورے عملے سمیت، اس زمانے کی فلائٹ ہے، وہ فلائٹ جا رہی ہے۔ یہ سب معجزات اور کرامات ہیں، اسباب کے درجے سے باہر ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ کی مرضی پر ہوتی ہیں، کسی کی اپنی مرضی پر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ حضرت سلیمان کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا سے کام لیتے تھے۔ تو ادھر دو نبی ہیں، یعقوب اور یوسف، ان کے لیے ہوا کو مسخر کیا، باد صبا نے حضرت یوسف کی خوشبو کو اٹھایا، مصر سے کنعان پہنچا دی۔ اللہ، میں آپ کو مزید سمجھا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، مکہ والوں سے کہا یہاں سے مسجد اقصی گیا ہوں، آسمانوں پر گیا ہوں، جنت جہنم کو دیکھ کے آئے ہوں۔ کہتے ماننے والی بات تو نہیں ہے، یہ سفر تو 1000 سال میں بھی نہیں ہو سکتا، آپ ایک رات میں بھی اور اس کے کچھ حصے میں، لیلا، کچھ حصے میں آپ کر کے آ بھی گئے۔ یہ تو ہم نہیں مانتے۔ کہنے لگے چلیں ہم آپ کے امتحان لیتے ہیں۔ آپ مسجد اقصی گئے تھے؟ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ دروازے کتنے ہیں؟ پلر کتنے ہیں؟ روشندان کتنے ہیں؟ یہ چیز کتنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہوا، کیا آپ مسجد اقصی میں کھڑکیاں گرنے گئے تھے؟ آپ لوگ ہر روز یہاں پر پڑھنے کے لیے آتی ہیں، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں یہاں پر بٹن کتنے لگے ہوئے؟ کیونکہ آپ کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی آپ کو سامنے نظر آ رہی تھی، جس چیز کا پوچھتے آپ کہتے گن کر دکھا دیتے یہ اتنی ہے۔ تو یہ ہے معجزہ، اور اگر ولی کے ہاتھ پر ہو تو یہ کرامت، یہ کشف کی ایک قسم ہے کہ درمیان سے اللہ پردے ہٹا کر سامنے دکھا دیتے۔ اور ایسے کئی سارے اکابرین گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روزہ مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھایا ہے۔ اچھا، پھر اس پر ایک اور واقعہ حدیث سے، یہ جو نجاشی تھا، اسکھما، حبشہ کا بادشاہ، مسلمان ہو گیا تھا، صحابہ کا زمانہ بھی پایا، اللہ کے نبی کا زمانہ بھی پایا، لیکن صحابی نہیں بن سکا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہو سکی۔ آنا چاہا تھا کہ میں آتا ہوں، مدینہ آنے کا ارادہ کیا تھا نجاشی نے، بڑا نیک آدمی تھا، پکا مسلمان بنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، کیونکہ اگر یہ حبشہ سے آ جاتے، اقتدار چھوڑ کے پیچھے لوگ اقتدار پہ قبضہ کر لیتے، پھر مسلمانوں کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی، جس کا فرمایا آپ نے نہیں آنا، بس وہیں رہیں۔ اللہ کے نبی کو خبر ملی، نجاشی فوت ہو گئے، جبرائیل نے بتا دیا نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے مدینہ میں اعلان فرمایا ہم نجاشی کی نماز جنازہ پڑھیں گے،
نجاشی کہاں پر ہے؟ جنازہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ تو اب آپ اندازہ لگا لیجیے جنازہ ہو رہا ہے مدینہ میں، نجاشی یا حبشہ میں. اب لوگ نے اس حدیث کو کہتے نہیں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، حالانکہ جناب والا یہ غائبانہ نہیں تھا، یہ نماز جنازہ غائبانہ نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھائی عمران بن حسین کی روایت، درمیان سے پردے ہٹا دیے تھے، اللہ کے نبی کو جنازہ نظر آ رہا تھا. تو یہ غائبانہ تو نہ ہوا، اس لیے غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی. نماز جنازہ کے لیے شرائط ہے میت سامنے ہو، تو یہاں پر نجاشی کی میت آپ کے سامنے تھی. یہ ایک بار یہ واقعہ پیش آیا، اگر غائبانہ نماز جنازہ جائز ہوتی، ہمیشہ اس پر عمل کیا ہوتا، تو اس کے علاوہ کئی سارے مواقعوں پر بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے مارکوں میں شہید ہوئے، ان کی نماز جنازہ آپ نے کیوں نہ پڑھی؟ بیر مغنوں پر 70 صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، ان کی نماز جنازہ مدینہ میں کیوں نہ پڑھی؟ یہ ایک واقعہ ہے بس نجاشی کا، اس کو لے کر لوگ دلیل پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو کشف ہے. اللہ تعالیٰ نے بیچ سے پردے اتار دیے تھے، پردے ہٹا دیے تھے، آپ کو نظر آ رہی تھی، تو یہ غائبانہ ہے ہی نہیں. تو بہرحال جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں یوسف کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، حاضرین کہنے لگے آپ اسی پرانے وہم میں مبتلا ہیں، یوسف کو تو مرے ہوئے سالوں گزر گئے، لیکن آپ ابھی بھی انہی خیالات میں گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. بہرحال باتوں میں بات چلی گئی ختم. پھر جب مصر سے بشارت دینے والا آیا اور آ کر بتایا کہ یوسف ہمیں مل گئے، یوسف زندہ ہیں، ہم مل کر آ رہے ہیں، انہوں نے ایک قمیص دیا ہے کہ ابا جان کے چہرے پر ڈالیے بینائی لوٹ آئے گی. پھر سارا قصہ بیان کیا، ارے یعقوب کے منہ پر اس قمیص کو ڈالا، یقیناً بینائی واپس آ گئی، دیکھنے والے بن گئے. سارا قصہ سنایا، یوں یوں ہمارے ساتھ واقعہ ہوا. اب ارے یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا کیا میں تمہیں کہتا نہیں تھا، جو میں اللہ کی جانب سے جانتا ہوں، جو اللہ نے مجھے علم دیا تمہارے پاس وہ نہیں ہے، تو جو علم نبی کے پاس ہوتا ہے کسی اور کے پاس تو نہیں ہوتا. ارے یعقوب علیہ السلام نے بشارت دینے والے سے پوچھا، بعض تفسیروں نے لکھا ہے، بڑی عجیب بات ہے، بشارت دینے والے سے پوچھا، تفسیر مظہری نے بھی لکھا ہے یوسف کس حالت میں تھے، تم یوسف کو کس حالت میں چھوڑ کے آیا ہو، کس حالت میں پایا یوسف کو؟ کہنے لگے بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت، اس حالت میں چھوڑ کے آئیں کہ مصر کے بادشاہ ہیں. آر یوسف مصر کے بادشاہ اس حالت میں چھوڑ کے آئے ہیں. آر یعقوب کہنے لگے اگر آپ کی توجہ سلامت ہو، ارے یعقوب کہنے لگے بادشاہی سے مجھے کیا غرض، بادشاہی سے مجھے کیا مطلب، میرا مطلب یہ یوسف کو کس دین پہ چھوڑ کے آئے ہو، دینی اعتبار سے کیا ہو رہا ہے، کہیں دین تو نہیں بدل گیا، دینی حالت کیا، وہ کس دین پر ہے، وہ یہ بتاؤ مجھے. انہوں نے بتایا وہ دین اسلام پر ہے، توحید پر قائم ہے. ارے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، نعمت پوری ہو گئی. تو اب بھی فکر کس کی ہے، جدائی کا زمانہ دیکھیے، فکر یہ ہے کہ بیٹے کا دین کیا ہے. تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اولاد کے دین کی فکر کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے. غیر ممالک میں جو لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، پیسہ تو مل رہا ہے، لیکن کبھی یہ بھی پتہ کیا دین کیا ان کا، وہاں پر جا کر دینی اعتبار سے کیا بن گئے ہیں، شرابی پوڈری تو نہیں بن گئے، وہاں کے ماحول میں گل مل تو نہیں گئے. اس کی کبھی پرواہ کیا، کبھی سوچی ہے یہ بات کہ ہم اپنے بچوں کو نوکری کے لیے یورپ بھیج رہے ہیں، تو ان کے دین کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، الا ماشاء اللہ. اور جب پوری کی پوری فیملی پھر جا کے یورپ میں رہ جاتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے. یہاں پر اسی جگہ پر جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہیں کلاس لے رہے ہیں، یہاں سے ایک صاحب کی شادی ہوئی تھی، یورپ میں پوری فیملی کے ساتھ منتقل تھے، رہتے تھے، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، جماعت کے ساتھ وقت بھی لگا تھا. ماحول بدلا اور ان کے گھر میں جو ان کی اہلیہ تھی، نیک سالخہ لڑکی تھی، تو جب وہاں کا ماحول بدلا، چند سالوں بعد کبھی رات کو دیر سے آنا، کبھی کب آنا، شراب کی محفل گرم ہو جانا، کرتے کرتے ایک دن بیوی کو کہنے لگا خدا کون ہوتا ہے، اللہ کا انکار کر گیا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیوی نے کوئی بات کی، انکار کر گیا. اس بیوی نے اس کو سمجھایا کہ ارے ظالم، اللہ تعالیٰ کے انکار کر رہے تو اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. اس نے اپنے باپ کو فون کیا، میرے گھر والا مرتد ہو گیا، مجھے واپس بلائیے.
باپ نے ترتیب بنائی، بچی کو پاکستان بلایا. تقریباً 3-4 مہینوں کے بعد بات چلتی رہی، معاملہ چلتا رہا، بات چیت ہوتی رہی. پھر بالآخر دوبارہ اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، دوبارہ یہاں آیا، یہیں پر بیٹھ کے اس کا نکاح میں نے پڑھا ادھر ہی. تو ایسے حالات ہیں جو باہر جاتے ہیں تو کبھی اپنی اولاد کی دین کی فکر لوگ نہیں کرتے. پیسہ آئے بس جدھر سے آئے. باہر جا کر وہ کرتے کیا ہیں، کس ماحول میں ہیں، مرتد تو نہیں ہو گئے، اسلام تو نہیں چھوڑ بیٹھے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. تو اس لیے صرف پیسے پر نظر نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ باہر جاتے ہیں وہاں پر غیر مسلموں کے اسکولوں میں جب اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، نام نہیں لیتے، وہ اس انداز سے تربیت کرتے ہیں کہ کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. وفاق المدارس العربیہ نے ایک بات شائع کی تھی. ایک سکول میں بچہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، مسلمانوں کا بچہ تھا. آپ اندازہ لگا لیجئے بچوں کا ذہن کیسے بدلا جاتا ہے. ٹیچر نے دیدہ دانستہ اس بچے کی پینسل چھپائی، بیگ سے پینسل نکال لی اور بچے سے کہا کہ چلو بیٹا پینسل نکالو اور کام لکھو. وہ بیگ میں اس نے پینسل تلاش کی، نہ ملی کیونکہ اس نے نکال لی تھی. اب زبردستی کر رہی ہے، اس پر جبر ہو رہا ہے، زور کر جلدی نکالو، وقت ضائع ہو رہا ہے، جلدی کرو پینسل. بچہ رونے لگا جی پینسل تو میرے پاس نہیں ہے. تو کہنے لگی ٹھیک ہے اپنے اللہ سے مانگ لو، مل جائے گی. تو اس نے کہا کیسے مانگوں؟ کہ دیا اپنے اللہ سے کہو یا اللہ مجھے پینسل دے دیں. تو بچے نے دعا کی یا اللہ مجھے پینسل دے دے، یا اللہ میری پینسل دے دے، دعا کر رہے ہیں. اب پینسل اس نے چھپائی ہوئی ہے. اب 2-3 بار اس نے جب کہا تو کہتی اب دیکھو ملی ہے، کہتے نہیں ملی. کہنے لگی چلو ہمارے یسوع مسیح سے مانگو. بچہ تو بچہ ہے. اس نے کہا کیسے کہوں؟ تو کہتے یوں کہے یسوع مسیح میری پینسل دے دے. اس نے یہی جملہ کہا، اوپر دوسری ٹیچر کو بٹھایا ہوا تھا، اس نے اوپر سے پینسل نیچے پھینک دی. نہیں سمجھ آئی بات؟ اور اس نے اوپر سے پینسل نیچے پھینک دی. بچے کا ذہن بدلا کہ نہیں بدلا کہ دینے والا کون ہے؟ عیسیٰ ہے، خدا تو عیسیٰ ہے. یوں بچوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں اور بگاڑے جاتے ہیں. بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کو کتنی فکر ہوئی کہ میرا بچہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہیں دین سے تو نہیں پھر گیا. اس لیے یہ سب سے بنیادی بات ہے، بچوں کا ماحول دیکھنا، صحبت دیکھنا، دینداری دیکھنا. بہرحال سارے بیٹے اب باپ کے قدموں میں گر پڑے. ابا جان ہمارے لیے دعائے مغفرت کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں. یوسف علیہ السلام کے معاملہ میں ہم نے آپ کو جو تکلیف پہنچائی ہم نادم اور شرمندہ ہیں، معاف کر دیجئے ہمیں. اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ جلد میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اچھا ابھی فوراً کیا ہونا کی؟ قبولیت کے وقت کا انتظار تھا. مفسرین نے لکھا ہے سحری کے وقت کا انتظار تھا کہ میں سحری کے وقت دعا کروں گا. سحری کے وقت، کیونکہ بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے. سحری کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کا وقت ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. کون سی؟ اس میں 45 سے 50 اقوال ہیں. بعضوں نے لکھا کہ جمعے کے دن عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک دعا قبول ہوتی ہے. بعض نے لکھا خطیب کے ممبر پر آ جانے کے بعد سے دعا قبول ہوتی ہے. بعض کہتے ہیں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. 2 خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے جو وقفہ ہوتا ہے 2 خطبوں میں فصل کرنے کے لیے، اس دوران دعا قبول ہوتی ہے. تو بہرحال بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر بعض مقامات ایسے ہوتی ہیں کہ ان مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے حرم شریف میں، مساجد میں، مسجد نبوی میں، اور اسی طرح میدان جنگ میں، میدان عرفات میں. تو بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں افطاری کا وقت ہے دعا قبول ہو رہی ہے. تو یہ ایک لمبا موضوع ہے. بہرحال بیٹوں کا مقصد یہ تھا خود بھی حضرت یعقوب بھی معاف کر دیں، آئندہ کے لیے ان کا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے، اور اللہ سے بھی ہمارے لیے بخشش طلب کریں، معافی مانگیں. تو اس سے معلوم ہے توبہ بہت ضروری ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. دوسروں سے بھی اپنے لیے استغفار کروانا چاہیے، خود بھی اور دوسروں سے بھی. اور آج کے سبق سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ علم غیب صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب تک حضرت یوسف کنعان کے کنویں میں نہیں پتا چلا، آج پتا چل رہا ہے تو مصر سے چل رہے، پہلے پتا چل گیا، خوشبو آ رہی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے، نہاوند کے مقام پر دشمن کا لشکر دیکھ لیا. جب نہ پتا چلا تو مسجد نبوی کے اندر آپ کے پیچھے مسلح کے پیچھے وہ ظالم کھڑا تھا فیروز، جس نے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا.
بشیر سے مراد کیا ہے؟ بشیر کون تھا؟ یہ جو آپ نے آیت میں پڑھا بشیر آیا خوشخبری سنانے والا، فلما ان جاء البشیر، اس سے مراد یہودا تھا۔ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ یہودا بن یعقوب تھا، قمیص لے کر ہی آیا تھا، وہی جو پیچھے رک بھی گیا تھا۔ قمیص کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ ایک تو وہ کرتا تھا جسے دیکھ کر یعقوب علیہ السلام پر دنیا تاریک ہو گئی تھی، غم شروع ہو گیا، وہ کرتا لانے والے بھی بیٹھے ہی تھے، کرتا لے کر آئے خون سے رنگ کے کہ بیڑیا کھا گیا ہے۔ ایک تو وہ کرتا تھا کہ جس کو دیکھ کر دنیا تاریک ہو گئی، یار یعقوب پر غم سوار ہو گئے، اور آج وہ کرتا آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر دنیا دوبارہ روشن ہو گئی، آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی۔ اور ایک کرتا وہ بھی تھا تیسرا جس کو دیکھ کر فیصلہ دیا گیا تھا کہ یوسف صاف ہے۔ تو بہرحال مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ارے یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی تھی، تو اصل چیز کیا ہے؟ بینائی کو لوٹانے والے، واپس کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ مؤثر حقیقی وہی ہے۔ کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بذات کسی چیز کو مؤثر نہیں بنایا، ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ اب کوئی بیمار ہو جاتا ہے، علاج کرواتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو دوائی میں ذاتی طور پر ٹھیک کرنے کی صلاحیت تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا دے دیتے ہیں۔ یہ سب اسباب ہیں۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اسباب اختیار کرے، اسباب اختیار۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو ارے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بغیر قمیص کے ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، کر دیتے، لیکن اسباب بھی اختیار تو کرنی ہے نا، اسباب بھی اختیار کیجیے۔ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے ہوں گے، چاہے موت ہو چاہے کرامت ہو، اسباب کچھ نہ کچھ اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کم ہو گیا، فرمایا جتنا پانی ہے لاؤ، پیالے میں انگلیاں رکھی، پانی کیا ہو گیا؟ پانی میں ہی انگلیاں رکھی تو پانی مزید کیا ہو گیا؟ بڑھتا گیا۔ سارے لشکر نے پیا تو کیا ہو گیا؟ اضافہ ہو گیا۔ کھانا برتن میں آپ نے اس کی برکت کی دعا کی، ہاتھ رکھا، کھانا بڑھ گیا۔ خندق کے موقع پر بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ تو جو چیز پہلے تھی اسی کو بڑھایا تاکہ ساتھ ساتھ اسباب بھی اختیار کریں۔ حضرت مریم جب بچہ پیدا ہوا، فرمایا اس کھجور کے خشک تنے کو ہلاؤ، کیا ہوگا؟ کھجوریں آئیں گی۔ تو تنے ہلائے بغیر اللہ نہیں دے سکتا، دے سکتے لیکن ساتھ اسباب بھی تو اختیار کرو۔ تو یہ ہمیں بھی یہ تعلیم دی کہ بھائی اسباب اختیار کیجئے۔ ایک آدمی کہتے ہیں کھانے کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے اوپر لیا، رزق وہ دے گا، اور کہے کہ میں کرتا کچھ نہیں ہوں، فارغ بیٹھ جائے، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف۔ بھائی آپ اسباب اختیار کریں، کوئی دکان ڈالیں، کوئی ملازمت کریں، کوئی کام شروع کریں، پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر آگے اللہ پہ ذمہ داری اللہ دے گا۔ پھر گاہکوں کو گھر سے پکڑ کر لانا آپ کی ذمہ نہیں ہے، اللہ خود بھیجے گا۔ یہ اسباب، بیمار ہو گیا پڑ جائے، جی اللہ خود ٹھیک کرے گا، نہیں بھائی اللہ نے حکم دیا کہ اسباب اختیار کرو، لہذا اسباب اختیار کرو، اسباب اپناؤ، علاج کرواؤ۔ ڈاکٹر نے کہا ٹیکہ لگاؤ تو ٹیکہ لگاؤ، گولی لینی ہے، کیپسول لینا ہے، کیا لینا ہے، آپریشن کروانا ہے، جو اسباب بتائیں وہ کرو۔ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہوگا، دم کروانا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے، یہ سب اسباب ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے وظیفہ پڑھا تو ہر حال میں کام ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر وظیفہ پڑھنے سے یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ کر دیں گے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ علاج کیا تو اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں، کوئی بھی چیز ان میں مؤثر بذات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو مؤثر بذات سمجھے گا تو یہ شرک ہوگا۔ ذاتی طور پر کسی چیز کے اندر کوئی اثر نہیں رکھا ہوا، نہ دوائی میں کوئی اثر ہے، نہ کھانے میں کوئی اثر ہے۔ جب اللہ چاہیں شفا دے دیں، جب چاہیں نہ دیں، اس کی مرضی ہے۔ تو چلیں اب آگے اگلا مرحلہ آئے گا کہ خاندان یعقوب، خاندان بنی اسرائیل، خاندان اسرائیل کہہ دیں، یعنی ارے یعقوب کی اولاد مصر کیسے منتقل ہوئی، ان کے سوال کا جواب بھی آگے آ رہا ہے کہ جب سوال کیا گیا تھا نا کہ ارے یعقوب کی اولاد بنی اسرائیل مصر کیسے آئے تھے، ان کا علاقہ تو شام تھا، تو پھر یہاں سے آگے حضرت یعقوب ٹھیک ہوئے، مصر منتقل ہوئے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جب مصر گئے تو کیا واقعہ پیش آیا، کیسے گئے، انشاءاللہ اگلے سبق میں۔